جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے میں قرآن پاک کو سکھانے اور قرآن پاک کی مخارج پر گفتگو کرتے ہوئے آ رہا ہوں. آج کا جو ہمارا درس ہے، درس نمبر 4، لیسن نمبر 4. اس سے پہلے میں نے مخارج کے بارے میں بات کی تھی. مخارج ٹوٹل جو میں نے بتائی تھی کہ 17 مخارج ہیں، آپ کو یاد ہوگا. ان مخارج کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ جو بنیادی اور بڑی جن کو میجر مخارج کہتے ہیں وہ 5 ہیں. یعنی منہ جو ہے، منہ کے اندر سے ان حروف کو نکالنا جہاں سے وہ حروف نکلنا چاہتے ہیں، مخرج کہتے ہیں. اس میں جو 17 مخارج میں جو 5 ہیں، اس میں سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ یعنی جوف کہتے ہیں. میں نے بتایا تھا جو منہ کا اندر والا حصہ ہے. دوسرا مخرج حلق ہے، اور حلق کا درمیانی حصہ بھی ہے. حلق کا اوپر والا حصہ منہ کی طرف، حلق کا نیچے والا حصہ سینے کی طرف. اور زبان ہے، زبان کے ذریعے بھی مختلف حروف نکلتے ہیں. اور اسی طرح پھر مخرج جو ہے آگے وہ ہے ناک ہے، ناک سے بھی حروف نکلتے ہیں. تو یہ جو ہونٹ ہیں، ہونٹ سے بھی حروف نکلتے ہیں. یہ 5 ہیں. 5 مخارج سے یہ 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں. تو میں نے اس سے پہلے حروف تہجی آپ کو بتایا ہے کہ میں نے پڑھ کر سنائی تھی. حروف تہجی جن کو حروف مفرد حروف بھی کہتے ہیں، حروف ہجا بھی کہتے ہیں. تو آج میں باقاعدہ ان کو ان مخارج کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ الف کو کیسے ادا کریں گے، اور با کو کیسے ادا کریں گے، تا کو کیسے ادا کریں گے. یہ ٹوٹل 29 حروف ہیں، حروف تہجی. انشاءاللہ تعالی میں اگلی تقریباً 2 سے 3 کلاس میں ان کو باقاعدہ ختم کروں گا. آج میں انشاءاللہ تعالی 7 جو پہلے والے حروف ہیں وہ میں پڑھوں گا، تاکہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں اور بچے بھی پڑھیں کہ ان کو کیسے ادا کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے الف سے. پہلے ہم الف کو ادا کریں گے. آپ میرے منہ کی طرف بھی دیکھیں گے، میں بتاؤں گا کہ اس کی مخرج کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف تہجی میں سب سے پہلا حرف الف ہے. الف کو کیسے ہم پڑھیں گے؟ الف. آپ میرے منہ کی طرف بھی دیکھیں. الف. منہ کو تھوڑا سا ایسے کھولیں گے، کھول کے الف. الف. اوپر والے جو دانت ہیں نیچے والے ہونٹ سے ٹچ ہوں گے تو الف کو ادا کر سکتے ہیں صحیح طرح. الف. اس کی مخرج منہ کا درمیان ہے، ہونٹ نہیں، منہ کا درمیان کا جو خالی حصہ ہے، جو کیویٹی جس کو بولتے ہیں انگلش میں، اس سے الف ادا ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا حرف ہے با. با. با کی مخرج دونوں ہونٹ آپس میں ٹچ ہوں گے، ملیں گے، تھوڑا سختی سے زور دیں گے. با. یہ مخرج ہے ہونٹ. با. اس کے بعد تیسرا حرف ہے اور اس کی مخرج. پہلے ادائیگی دیکھیے آپ تیسرے حرف کی. تا. تا. زبان کی نوک اور اوپر والی جو دانت ہے اس کی جڑ سے تھوڑا پیچھے یعنی تالو جو ہے، تالو سے یعنی اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے، جڑ سے تھوڑا پیچھے، وہاں زبان کی جو ٹپ ہے، زبان کی جو نوک ہے، وہاں رکھیں گے، ٹچ کریں گے. تا. آواز باریک ہوگی، تھوڑا زور دیں گے زبان کو. تا. اس کے بعد چوتھا حرف ہے فا. یہ نرمی سے ادا ہوگا. زبان کی ٹپ، زبان کی نوک، اوپر والے دانتوں کا سرا، اس کو زبان کو تھوڑا باہر لے کے آئیں اور آپ میرے منہ کی طرف دیکھیں. فا. فا. نرمی سے. اس میں سیٹی کی آواز نہ آئے، سین کی آواز نہ آئے، صاد کی آواز نہ آئے. مکمل طور پر
نرمی سے ادا کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے جیم۔ چیم، زبان کا بالکل درمیانی حصہ، اس کو اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں گے اور زور دے کے جیم کو ادا کریں گے۔ جیم، جیم، اس کو تھوڑا کھینچیں گے، آخر میں جب اس کا اسٹاپ کریں گے تو ہمارے لپس آپس میں مل جائیں گے، ہونٹ آپس میں ٹچ ہوں گے۔ جیم۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے ہا۔ یہ ہا درمیانہ حلق کے بھی 3 حصے ہیں، درمیانہ حلق یہ یہاں سے ادا ہوگا۔ ہا، ہا۔ اس ہا میں اور دوسری ہا دونوں میں فرق کریں گے، اگرچہ دونوں ہا حلق سے ادا ہوں گے لیکن یہ والی ہا درمیان حلق سے ادا کریں گے۔ ہا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے خو۔ خو، تالو کا اوپر والا جو تالو ہے وہاں سے یہ آواز نکلے گی، یعنی یہ بھی حلق، لیکن حلق جو ہے درمیان حلق سے اوپر، جو منہ کی طرف جہاں سے باقاعدہ وہ منہ جو ہے نا ہمارا یہ شروع ہوتا ہے پیچھے، یعنی حلق کا اوپر والا حصہ۔ خو، خو۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے دال۔ دال، دال کی مخرج، زبان کی نوک، اوپر والے دانتوں کی جڑ جہاں سے تا کو ادا کیا تھا، دال، یعنی زبان کا نوک سے بھی تھوڑا پیچھے، یعنی یہ حصہ، یہ زبان کا حصہ پیچھے، اوپر والے جو دانت ہے جو جڑ ہے اس سے پیچھے لگائیں گے، دال، زور دیں گے اور تھوڑا کھینچیں گے، دال۔ آخری حرف ہے آج کی کلاس کا آخری حرف ذال۔ زبان کو باہر نکالیں تھوڑا، اور زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں سے کا جو سرا ہے یہاں لگائیں گے، ذال، مکمل نرمی سے ادا کریں گے، ذال۔ آج کی کلاس ہماری ختم ہو جاتی ہے اور میں نے اس لیے ان حروف کو تقسیم کیا ہے تقریباً 3-4 کلاسوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک حروف تہجی ان کی ادائیگی یہاں پر تختی نمبر 1 میں درست نہیں ہوگی، صحیح ادائیگی نہیں ہوگی، یاد رکھیں آگے کے مراحل جتنے بھی ہیں، خواہ وہ حرکات ہوں چاہے وہ حروف مدہ ہوں، وہ صحیح طرح ادا نہیں ہو سکتے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔